علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الى آخر الحدیث۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہما۔ یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں اوس ابن ثابت، اور بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے اچھے شاعر بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نعتیہ کلام کہا کرتے تھے۔ تو وہی مشہور صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھتیجے ہیں یہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلہ خزرج کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اسی میں یہ حضرات بھی تھے۔ مدینے کے قریب ہی یہ بستی تھی۔ ہجرت سے تقریباً 17 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کی صحبت میں وقت گزارا، بڑے باکمال بنے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو حمص کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ پھر اخیر زمانے میں فلسطین میں منتقل ہو گئے اور وہیں ان کی سن 64 ہجری میں وفات ہوئی، اور آپ کی قبر فلسطین میں ہے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کی معنوی جامعیت کی وجہ سے یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ یعنی جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہم سب کے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن بے شمار کمالات اور خوبیوں سے نوازا تھا، ان میں ایک بڑی اہم خوبی یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم عطا کیا تھا کہ الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن ان میں معانی اور مفاہیم کا ایک وسیع سمندر ہوتا تھا کہ ان کی جتنی توضیح کرتے جائیں، جن کے جتنے معنی اور مطالب بیان کرتے جائیں، بیان کرنے والا تھک جائے، تشریح کرنے والا تھک جائے، لیکن مزید گنجائش باقی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکلا کرتے تھے۔ بہت زندگی گزارنے اور عبدیت کے ضروری اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور نادان ان دو کا تذکرہ کیا ہے۔
کہ دانا کون ہے اور نادان کون ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند، دانا، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک بات۔ دوسری چیز وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ دو خوبی بیان کی، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ فرمایا کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ عقل مند ہے۔ کن کی نظر میں عقل مند ہے؟ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کہہ رہے ہیں، دانا کہہ رہے ہیں۔ اس سے اچھا فیصلہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کسی کو دانا سمجھے، چالاکی کو، دنیاوی چالاکی کو، چال بازی کو، ہاتھ کی صفائی کو، دھوکے کو، کسی کی سیاست کو، کسی کی چال بازی کو، بس وہ ساری خطرناک راہیں ہیں۔ سچی کامیابی اور عقل مندی اور دانائی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اپنے نفس کا محاسبہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنے نفس کو غالب نہ ہونے دے، بلکہ یہ اپنے نفس پہ غالب ہو۔ جس انسان نے اتنا کر لیا، سمجھیے کہ بے شمار برائیوں کے دروازے کو اس نے بند کر دیا۔ جو اپنے نفس پر غالب آ گیا، اپنے نفس پر اس نے کنٹرول کر لیا، اس کو قابو میں رکھنا سیکھ گیا، تو بے شمار برائیوں کے دروازے تو خود بخود اسی سے بند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انسان بے شمار برائیاں، اچھے بہت سے نامناسب اعمال، گھٹیا اعمال، دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی حرکتیں، یہ سارے راستوں پہ انسان نفس کے دباؤ میں ہی جاتا ہے، نفس کے بہکاؤ میں ہی جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا وہ بن گیا، اپنے نفس پہ اس نے کنٹرول کر لیا، قابو پا لیا، تو گویا کہ ان تمام دروازوں کو اس نے بند کر دیا۔ اس کے علاوہ نفس کا محاسبہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، کہ وہ جتنے اعمال کر رہا ہے صبح سے شام تک، اس کی جو مصروفیات ہیں، اس کی جو زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے، کیا ابھی سانسیں بند ہو جائیں تو انجام کیا ہونے والا ہے؟ اپنی مصروفیات کا بھی جائزہ لے، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لے، اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لے۔ جب انسان خود جائزہ لیتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کی خامیاں نظر آتی ہیں، اور نظر آنے کے بعد اصلاح کی توفیق بھی ملتی ہے۔ اور جب جائزہ نہیں لیتا تو پھر خامیوں پہ نظر نہیں جاتی، اور وہ خامیاں جو کی تو انسان کی زندگی میں باقی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی زندگی کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہماری صبح و شام کی مصروفیات اور ہمارے معمولات، ہمارے مشاغل میں کتنی چیزیں کس درجے کی ہیں، کیسی ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، ان سے ہم کچھ پا رہے ہیں کہ کچھ کھو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کاروباری ہے، کاروبار کرتا ہے،
تو وہ ہر دن اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے کہ بھائی کیا آنا ہے، کیا جانا ہے، ہم نفع میں جا رہے ہیں کہ لاس میں جا رہے ہیں۔ اور جو غفلت کے ساتھ رہتا ہے آخر میں وہ مارکیٹ سے اٹھ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تمام بزنس مین کہتے ہیں دیکھو بھائی جائزہ لیتے رہنا ہے، مارکیٹ کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنے کاروبار کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے، اور اس کے لیے لوگ بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ نفع نقصان سامنے آتا رہے تو اسی حساب سے ہم صحیح فیصلہ کرتے رہیں اور حالات کے مطابق قدم بڑھاتے رہیں۔ جبکہ یہ کاروبار کتنے دن ساتھ میں ہے، دنیا کی یہ الجھنیں کتنے دن ہیں۔ یہ لاس ہو جائے گا تو کور ہو جائے گا، لیکن وہ لاس ہوگا تو پھر کور ہونے والا نہیں ہے۔ جب جہنم سامنے ہوگی اور کہا جائے گا کہ اس جہنم میں چلے جاؤ، یہ تمہارا انجام ہے، اس لاس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب تو ہونا ہے، وہ تو ہم سب کی یقین ہے، ایمان ہے، حساب تو ہونا ہے اور ہر آدمی کو اس حساب سے گزرنا ہے، چاہے وہ اسے مانے چاہے نہ مانے، مستحضر رکھے نہ رکھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مانیں گے تو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو نہیں جائیں گے، وہ تو گزرنا ہے اس مرحلے سے۔ فرمایا حاسبوا انفسکم، اس مرحلے کے آنے سے پہلے خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب لیے جانے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ کیوں؟ بھئی جیسے مثال کے طور پر کمپنیوں کا حساب ایڈٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے لوگ ایک ایک چیز کو ملا لیتے ہیں اور صاف ستھرا کر کے پھر ایڈٹ کے لیے سبمٹ کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہاں جا کر کے معاملہ کچھ پیچیدہ آئے گا تو پھر بگڑ جائے گا، کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اصل اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے جائزہ لے لو، دیکھ لو، چیک کر لو، تاکہ جو چیز بھی صحیح کرنی ہے اس کو صحیح کر لیا جائے۔ دنیا کے تمام شعبے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے شعبے میں جو ہم ایسا کرتے ہیں تو آخرت کے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ نہ کرنا یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اصل حساب لیے جانے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ تو فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا۔ عمل تو کرنا ہے اس دنیا میں، بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں لیکن ان کا عمل یہی کیا اور یہی ضائع۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی انسان چھوٹا بڑا عمل کرے اس کو اپنی بعد کی زندگی کے لیے، کیونکہ یہ زندگی فانی ہے، وہ زندگی باقی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، یہاں کا ہر، یہاں کی اچھائی برائی خوشی غم سب عارضی ہے، فانی ہے۔ آگے چونکہ طویل نہ ختم ہونے والی زندگی گزارنی ہے اور اس کا توشہ یہی نیک اعمال ہیں، یہی کی تیاری وہاں منزل دلانے والی ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ آگے کے لیے ذخیرے کے طور پہ سیونگ رکھتا ہے، سیونگ کرتا ہے آگے کے لیے، کیونکہ اس سیونگ کے ذریعے ہی ہمارا کام بننے والا ہے، اس کے بغیر کام بننے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں کوئی پردیس میں جاتا ہے کمانے کے لیے، اچھا کماتا ہے لیکن کماتا کتنا بھی ہو ہر قدم پہ سیونگ کرتا ہے۔ لوگ تو آج کل سیونگ اپنے لیے نہیں، اپنے پشتوں کے لیے سیونگ کرتے ہیں۔
اس کے لیے کیا کیا پالیسیاں لیتے ہیں، کیا کیا اقدامات کرتے ہیں، اور کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں کہ کچھ سیونگ ہو اپنے لیے، اپنی پشتوں کے لیے، اپنے بعد کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اب بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں اس کے لیے، لیکن آخرت اذان ہو جائے گی۔ تو غرضے کے کیا فرمایا کہ اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ علماء نے لکھا کہ موت کے بعد کے لیے عمل کیسے ہو؟ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو اپنی آخرت کی کھیتی سمجھے، کہ آخرت کی پوری تیاری ہمیں یہی کرنی ہے، اور جتنی تیاری کریں گے اسی اعتبار سے ہمارا آگے مقام ہونے والا ہے۔ یہاں ہماری جیسی تیاری ہوگی، جتنی محنت ہوگی، جیسی کوشش ہوگی، ہمارا اگلا مقام، اگلی منزل اسی کے مطابق ہمیں ملنے والی ہے وہ منزل۔ تو آخرت کے لیے دنیا کو کھیتی تصور کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ہر موڑ پر شریعت کی اتباع کو لازم سمجھے، کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو شریعت کے خلاف نہ لے جائے۔ تیسری چیز یہ کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرے۔ چوتھی چیز یہ کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بہت اپنے آپ کو پابند رکھے، حلال و حرام کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہوئے حلال کے دائرے سے اپنے آپ کو کبھی بھی باہر نہ لے جائے، حرام سے مکمل 100% اپنے آپ کو دور رکھے، مشتبہ چیزوں سے بھی دور رکھے، اور جو کچھ بھی عمل کر رہا ہو، نیک عمل کر رہا ہو، اس میں اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے، کیونکہ اخلاص والا عمل ہی آخرت میں کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ بغیر اخلاص کے جو عمل ہوا وہ ضائع اور بیکار ہو گیا۔ تو جو بھی چھوٹا موٹا عمل ہو، جو بھی توفیق ہو، اس عمل کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرے، اس عمل کو ضائع کرنے والا کوئی عمل نہ کرے، اور اس عمل میں اخلاص کو غالب رکھے۔ ورنہ دنیا میں لوگ بہت سی مرتبہ بہت سے بڑے کام کر لیتے ہیں، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وہ عمل آخرت کا ذخیرہ نہیں بن پاتا۔ بہت سی مرتبہ بہت سے انسان اچھے کام کر لیتا ہے، لیکن اپنی غلطیوں سے اس کام کو ضائع بھی کر لیتا ہے۔ تو اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے بھی بچے، اور اعمال میں اخلاص رکھے، تاکہ وہ عمل آخرت کا ذخیرہ بن سکے۔ تو فرمایا کہ یہ عقل مند ہے۔ آگے فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ، نادان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے۔ ہمارے شوق کی منزل نہ پوچھ اے ناسے، دل اپنا راہنما ہے جدھر کو لے کے چلے۔ یہ خطرے کی راہ ہے۔ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے، اس کے تابع کر دے، بس جو من میں آیا، جدھر بھی خواہشات نے کھینچتے چلے گئے۔ فرمایا کہ یہ لذت عارضی ہے۔ کتنا بھاگیں گے؟ خواہشات کے پیچھے دوڑنے والوں کو کسی منزل پہ سکون نہیں ملتا۔ وہ جس منزل پہ بھی جاتا ہے وہاں اس کی پیاس باقی رہتی ہے۔ ہر منزل پہ جا کے ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے، اور پھر وہ آگے دیکھ کے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، پھر وہاں پہنچ کر کے کوئی نئی خواہش جنم لیتی ہے، وہاں اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا مسافر کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا، ہمیشہ وہ حیران و سرگردہ ہی رہتا ہے۔ کسی منزل پہ اسے سکون، سکم سیری اور سیرابی حاصل نہیں ہوتی، بس ایک حیران پریشان وہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ
لوگ دوڑتے جا رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، لیکن خواہشات ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ نادان ہے وہ انسان جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے۔ اور آگے وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ سے جھوٹی امیدیں وابستہ رکھے۔ جا رہا ہے کسی اور راہ پہ، اور منزل کی تمنا کسی اور منزل کی ہے۔ جا رہا ہے برائیوں کی راہ پہ، اور اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوا ہے کہ مجھے تو یہ، میرے لیے تو جنت ہے، میرے لیے فلاں ہے، میرے لیے فلاں ہے، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا۔ فرمایا یہ جھوٹی امید، یعنی کہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ رکھنا، یہ گویا کہ نادانی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے صاف قرآن کریم میں کہہ دیا ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ دیکھو نہ تمہاری تمناؤں کے مطابق ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں کے مطابق ہوگا۔ تمناؤں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پانے کے لیے عمل کا ذخیرہ دکھانا ہوگا۔ صرف تمناؤں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان مقامات کو پانے کے لیے دنیا میں کیا جد و جہد کیے ہیں، کیا قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، وہ ذخیرہ دکھانا پڑے گا۔ میں یعمل سوءا یجز بہ، قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری تمناؤں سے لاکھ تمنائیں پال لو کہ میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، اور مجھے یہ مقام ملنے والا ہے۔ میں یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ اب بے شمار جگہوں پہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا انجام ہے، برائی کرنے والوں کا برا انجام ہے۔ تو فرمایا کہ نفس کو لگائے ہوا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے، بھاگا جا رہا ہے، نیکی کرتا نہیں ہے، لیکن امیدیں بڑی اچھی بنائے ہوا ہے۔ آج ہم میں سے بیشتر لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہم اچھی تمناؤں کے حوالے جی رہے ہیں، یعنی آگے کی منزل کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے تقریباً خالی دامن ہے ہم لوگ۔ بس ایک تمنا ہے، امید ہے، لیکن ان مقامات کے لیے اگر اتنا ہی صرف تمناؤں سے کام چل جاتا، ذرا صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، اور ہم سب کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور عبادتیں کتنی زیادہ کی ہیں کہ رات میں نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ عبادات کیوں کی گئیں، یہ قربانیاں کیوں دی گئیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مقامات ہیں، منزلیں ہیں، انعامات ہیں، اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہونے والے ہیں، لیکن پہلے تم اپنے آپ کو ان وعدوں کا مستحق بنا کے تو لے کے آؤ۔ صرف تمناؤں کے حوالے زندگی گزارتے رہے تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انسان نادان ہے، یہ نادان ہے، اور ہم سب اس حدیث کی روشنی میں آج اس نادانی میں مبتلا ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ آج بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس نادانی میں مبتلا کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر نیکی کرنے کو دل چاہتا، لیکن کہتے ہیں کل سے کریں گے، آئندہ کریں گے، وہ آئندہ آتا ہی نہیں۔ پھر خیال آتا ارے سب کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کر رہی ہیں، ارے بھائی سب کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہمیں وہ گناہوں میں لے کے جاتا ہے۔ ارے بھائی سب کرتے ہیں،
کیا سب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو آپ بھی اس لائن میں اپنے آپ کو ٹھہرانا پسند کریں گے؟ یہ سب کرتے ہیں، یہ کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ حجت اور دلیل یہ ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کریم کا کیا مطالبہ ہے، احادیث شریفہ کا کیا مطالبہ ہے۔ سب کا کرنا یہ حجت نہیں، اور سب کر رہے ہو اور ہم نے بھی کر لیا تو ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ ہم بھی چھوٹ جائیں گے۔ اللہ برائیوں کی سزا بھی دینے والا ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، نوازشیں کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ نے خود یہ بھی تو اعلان کیا ہے کہ وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دھوکہ ابھی ہے، کل توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ یہ لوگ گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کہیں گے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حالات ہے، مجبوری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ کر لیں گے، یہ تصور کر کے انسان جو گناہ کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا ہیلا ہے، ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے بھی انسان کو وہ ایک نہیں توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے کے بہانے کتنے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، سارے گناہ انسان کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، بس سوچتا رہتا ہے توبہ کر لیں گے۔ یہ سب شیاطین کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اس لیے ہمیں معیار شریعت کو بنانا ہے، کون کیا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے بجائے ہم سے کیا مطالبہ ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ اور گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے تحت تو توبہ کر لیں گے نہیں، بلکہ توبہ فوراً کر لینا ہے۔ اور کوئی گناہ توبہ کرنے کے ارادے سے نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے گناہ کرتے وقت ہی پکڑ آ جائے، موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ گناہ کے بعد دل پر اس گناہ کی ایسی غفلت کی چادر ڈال دی جائے، مہر لگا دی جائے کہ توبہ کی توفیق ہی چھین لی جائے۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے ان ارادوں کے ساتھ گناہ کرنا یہ بھی بہت بڑی نادانی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم تمناؤں اور شوق کے حوالے جینے والے نہ بنیں، بلکہ آخرت رخی زندگی گزارنے والے بنیں۔ اور آخرت رخی زندگی یہی ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو ان باتوں کا پابند بنائے جن باتوں کے ذریعے وہ اس دنیا کو اپنی آخرت کی کھیتی بنا سکے۔ یہی کامیابی ہے، یہی دانائی ہے، یہی عقل مندی ہے، اور اسی راستے سے چل کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔